أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال تعالى في موضع آخر ورتلناه ترتيلا. میرے محترم بزرگوں اور دوست عزیزان طلباء اساتذہ حضرات، آج کی اس رونق محفل میں شرکت کر کے ہم لوگوں کو کس قدر خوشی ہوئی اس کے لیے الفاظ نہیں میرے پاس میں بیان کر سکوں. طلبہ عزیز نے سنا کہ ہمیں مست بے خود بنا دیا نغمے سرمدی سنا کہ ہمیں مست بے خود بنا دیا کس نے. محفل قرأت یہ کوئی بدعت نہیں ہے بھائی. جو لوگ انکار کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں مسابقہ نہیں چاہیے، ارے بھائی قرآن کی آیت پڑھو تو قرآن کی دوسری پارے میں تو ہے فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مسابقہ کرو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. تو قرآن پاک پڑھنا یہ بھی تو ایک نیکی میں داخل ہے، یہ بھی تو نیکی میں داخل ہے. آپ کیوں پیچھے پڑے ہو اس کے؟ مسابقہ لوگ کرتے ہیں، اس میں ریا تکبر ہے، یہ ہے وہ شہرت کی رد. میں کہتا ہوں کیا ہو گیا اگر ریائی تکبر ہے، مان لیجئے اگر اس کے اندر ریا تکبر شہرت ہے اور اس کے اندر خیر کثیر ہو، تو علماء لکھتے ہیں کہ شر قلیل اگر خیر کثیر کا سبب ہو تو وہ بھی خیر ہی ہے. شر قلیل یاد کر لیجیے آپ وہ جملہ، شر قلیل اگر خیر کثیر کا موجب، شر قلیل خیر کثیر کا موجب ہو تو وہ بھی خیر ہی میں داخل ہے اگرچہ وہ شر. اب بتائیے، میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مفتی اعظم وقیع العصر مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو بتلایا تھا، درس جلالین میں بتلایا تھا. اور کہاں بتلایا تھا؟ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے مشورہ لیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ایسی مخلوق کیوں پیدا کریں گے آپ جو فساد کرے گی اور صف کے دماغ خون ریزی کرے گی؟ اب بتائیے، فساد کرے گی اور صف کے خون ریزی کرے گی. اللہ نے فرشتوں کی اس قول کو نہیں مانا، پیدا کیا اس شر قلیل کی وجہ سے پیدا کرنا بند نہیں کیا، بند نہیں کیا. اس موقع پر فرمایا تھا مفتی صاحب نے کہ اگر شر قلیل خیر کثیر کا سبب بنے تو وہ بھی خیر ہی ہے. جب تک ہم کو یاد ہے. اور پھر قرأت کی محفل دنیا میں آپ کرتے ہیں، اس کا نمونہ بھی تو موجود ہے. حدیث پاک کے اندر ہے روز قیامت میں جنت میں محفل قرأت ہوگی، ہے روایت ہے. جنت میں محفل قرأت ہوگی، مجلس قرأت ہوگی.
جنتی بھرے ہوں گے، اللہ کو فرمائیں گے اے داؤد، اے داؤد تم زبور پڑھ کے جنتیوں کو سناؤ۔ لہن داؤدی مشہور ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام زبور کو تلاوت فرمائیں گے، یا ان کی آواز ہوگی سبحان اللہ، سارے جنتی سن کر کے مست بے ہوش ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو قرآن نازل کیا گیا، جو اعلیٰ ترین مجوید اور مرتل تھے، جن کو حکم دیا گیا ہے ورتل قرآن ترتیلا، اے نبی آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھیے۔ تو بھائی آپ 12 درجے کیوں مرتل اور مجوید تھے؟ اس سے مراد آپ کی امتی ہے، والمراد امتہ، والخطاب لہو والمراد امتہ۔ یہ عبارت ہے فکریہ شرح جزیہ میں ملا علی قاری نے لکھا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے والخطاب لہو والمراد امتہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے لاڈلے حبیب تم قرآن سناؤ، تم قرآن سناؤ۔ دیکھیے اس وقت اللہ علیہ وسلم کون سورہ پڑھیں گے؟ کون سورہ پڑھیں گے؟ کون سورہ پڑھیں گے بھائی؟ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، سورہ یاسین شریف کی آپ تلاوت فرمائیں گے۔ جب آپ قرآن سے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے جنتیوں سے کہ اب تم لوگ سنو، میں اپنا کلام میں خود پڑھوں۔ اللہ پاک سنائیں گے، اللہ پاک سنائیں گے، اس طرح سنائیں گے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، کیسے مستوی ہیں یہ منع ہے۔ اس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس کی حقیقت، استوا کی کیفیت، فرمایا الاستوا معلوم والکیفیت مجہول والسوال بدعہ۔ بس ہمارا ایمان اعتقاد یقین ہے اللہ مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہاتھ پیر ہے، چہرہ ہے، سب کچھ ہے، کیسے ہے نہیں، والکیفیت مجہول۔ تو قرآن کی آیت میں بھی ہے فاستبقوا الخیرات، اور ایک اور آیت ہمارے ذہن میں آئی ہے بھی، اور فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تنافس ایک دوسرے سے پڑھ کر یہ رغبت حرص کرنے نیک کام میں، ہم آگے بڑھ کر رہیں گے، ہم آگے بڑھ کر اچھا سچا قرآن پڑھیں گے۔ کیا برا ہے، کیا برا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گشت فرماتے ہوئے ایک صحابی کے دروازے پر پہنچے، آپ کان لگا کر سن رہے تھے، غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صبح کو ان کو معلوم ہوا، آپ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے مکان سے گزر رہا تھا، تم قرآن پڑھ رہے تھے، مجھے بڑا اچھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر مجھے اس کا علم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں لحبرتہ تحبیرا، میں اور عمدہ سے عمدہ بنا کر پڑھتا۔ لحبرتہ تحبیرا، تحبیر کا معنی اچھی آواز سنوار کر کے، لحبرتہ تحبیرا۔ میں تو بھول گیا سجا والے بیان سے پہلے میں اپنے محسن مخلص جو آج ہمارا آپ کے درمیان نہیں ہے، دار مفارقت دے گئے، اس کو کیا خبر تھی
اگر میں جانتا پچھلے سال کے وہاں جدا ہونے والے ہیں خوب دل بھر کر کے ان سے مل لیتا، خدا کو سے معاف کرا لیتا، پتہ نہیں تھا۔ آج وہ ہستی ہم سے جدا ہو گئی، نگاہ ترس رہی ہے، کاش ان کو ہم دیکھ لیتے۔ بیٹھ ہم لوگ بغل ہی میں بیٹھتے تھے، جگہ خالی، تسبیح ہاتھ میں لیے ہر وقت تسبیح ذکر اللہ کی کیفیت۔ اللہ نے ان کو اٹھا دیا، بڑی کیا شعر ہے، بڑی مشکل سے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری بروتی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری بروتی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیت اور پیدا۔ حضرت مولانا دیوبند سے فراغت کے بعد سنا کہ سیدھے یہاں تشریف لائے، گھر بھی نہیں گئے اور پوری زندگی یہاں گزار دی، 43-44 سال علم حدیث کی خدمت میں۔ بڑے خوش قسمت ہیں لوگ جو علم حدیث کے اندر ہم وقت صرف کر لگے ہوئے ہیں، رات دن حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا افسوس اگر یوں کہا جائے کہ یہ مدرسے کے لیے عام الحزن ہے، غم کا سال ہے، غم کا سال ہے، جس طرح تاریخ اسلام میں آتا ہے عام الحزن۔ جس سال حضرت خدیجہ مطالب کا انتقال ہوتا، آپ کو بڑا افسوس ہو۔ عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہی سال عام الحزن ہے، نگاہ ترس رہی ہے۔ نگاہ ترس رہی ہے دیکھنے کے لیے۔ میں تو برابر دعا کرتا ہوں، آج نیت کر لیا ہے کہ آج بھی میرا ختم قرآن ہے، ختم قرآن ہے، ان کو یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ مولانا نے بڑا کام کیا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او ينتفع به او ولد صالح يدعو له، بخاری کی روایت ہے۔ آپ حضرات سب اولاد ان کی اولاد ہی ہیں، جتنے شاگرد ہیں سب ان کے اولاد، نسبتی اولاد سب ہیں۔ جو پڑھیں گے پڑھائیں گے، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، ثواب مولانا کو ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے لوگ بخاری پڑھیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ ہم بخاری کے 90,000 شاگرد ہیں، 90,000 شاگرد، ایک دو نہیں، ثواب ملتا رہے گا۔ مولانا الفقہ صاحب اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بلکہ ان کو کہا جائے نور اللہ مرقدہ، نور اللہ مرقدہ کہا جائے۔ ایسے لوگوں کو رحمۃ اللہ علیہ تو عام لوگوں کے لیے اور خاص الخاص حضرات کے لیے، اور ان کے الفاظ علامہ شامی نے لکھا ہے نور اللہ مرقدہ ورد مضجعہ، ایسے الفاظ سے یاد کیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز طلباء، اللہ نے آپ کے یہاں بھیجا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے کہ آپ کو اس دینی ماحول میں لا کر کھڑا کر دیا، ورنہ آپ کسی اور ماحول میں ہوتے تو جینٹل مین ہو جاتے، جینٹل مین ننگے سر گھومتے، داڑھی صاف کرتے روزانہ صبح شام، آئینے میں سرے سے بال داڑھی صاف کرتے، ہیرو بنتے، معاذ اللہ ہیرو بن کے چلتے، سوٹ کوٹ، نماز کو بالا طاق، بلکہ نماز سے صرف نفرت۔ بعض لوگوں کو سنا جاتا ہے کہ بہت ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
دو لڑکے ہیں، ایک لڑکا عالم قاری ہوا حافظ ہو رہا ہے، ایک لڑکا آگے بھی میں ہو رہا ہے، تو اس کی بڑی عزت کرتے ہیں ماں باپ، بڑی عزت کریں گے، بڑی عزت، خوب پیسے اس کو دیں گے، کما کے لا کر دے گا، کما کے لا کر کے دے گا، پتہ نہیں کہ کما کے لا کر دے گا یا نہیں دے گا، یا اس کمانے سے پہلے یا چل بسیں گے۔ کس سے زیادہ آپ کو امید ہے؟ حضرت مولانا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی کے والد صاحب مولوی عبدالحق ایڈوکیٹ تھے۔ انہوں نے ایک بچے کو تو دینی مدرسے میں بھیج دیا، کن کو؟ مولانا الحق صاحب، اور ایک بچے کو بھیج دیا اسکول کالج میں۔ ان کا ابا فرماتے ہیں، ان کا مضمون شائع ہوا ہے کہ میں چاہا ایک روز دیکھیں دونوں کے اخلاق کیسے ہیں، جو بچہ پڑھتا ہے مدرسے میں وہ جو پڑھتا ہے اسکول کالج میں۔ آزمانے کے لیے آپ نے اپنے مولانا ہردوئی کو بلایا اور کہا کہ اے ابراہیل، یہ جوتا ہمارا لے جاؤ، اس کو خوب پالش کر کے لے آنا، خوب پالش کر کے لے آنا۔ اچھا بات ٹھیک، لے گئے، خوب بہترین پالش کر کے چمکا کر کے لا کر کے ابا کو دیا، پیر پکڑ کر کے پہنایا، ابا بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، دعا دیا۔ دوسرے بچوں کو بلایا جو پڑھتے تھے، انگریزی پڑھتے تھے، جینٹل مین تھے، جینٹل مین، آپ سمجھتے ہیں نا جینٹل مین، اس میں جینٹل مین کہا جاتا ہے ان کو۔ بلایا ان کو، دیکھیے انگریزی پڑھنا ہم برا نہیں سمجھتے ہیں نا، انگریزی پڑھیے مگر مسلمان بن کر کے۔ ایک صاحب کہتے تھے کہ فل ٹائم مسلمان رہو، فل ٹائم مسلمان رہو، مسجد میں بھی، مدرسے میں بھی، کورٹ کچہری میں بھی، عدالت میں بھی، ہر جگہ مسلمان رہو۔ یہ صرف مدرسے کے اندر ماحول، مسجد میں بس مسلمان ہیں نہیں، فرماتے تھے کہ فل ٹائم مسلمان رہو، فل ٹائم، ہر وقت۔ لوگ کہیں کہ ہاں یہ غلامان محمد ہے۔ تو دوسرے صاحبزادے کو بلایا، کہا کہ فلانے جوتے کے لے جاؤ، ذرا پالش کر کے لے آئے۔ لے گئے خوب پالش ولش کر کے، کسی کو دے دیا، دوسرے آدمی کی، جاؤ ابا کو دے دو، ابا کو دے دو، خود لے کے نہیں آئے۔ یہ واقعہ لکھا ہوا ہاں رسالے میں چھپا ہمارے مولانا کے حالات، مذاہب، تاریخ مذاہب، خود نہیں لے کر آئے، کسی کو دے دیا کہ جاؤ اب ہمارا ابا کو دے دیا، آیا دے دیا۔ فرمایا کہ دیکھو یہ ہے فرق، یہ ہے فرق دینی مدارس میں تعلیم کا، اس میں یہ فرق ہے۔ الحق تو خود لے کے آیا، پہنایا، اور وہ بھی۔ تو میرے محترم، آج بہت اچھے ماحول میں پڑھ رہے ہیں، ایسا ماحول ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہوا بچپن میں، نہ بچپن میں نصیب نہیں ہوا اتنا اچھا ماحول خیرات تجوید کا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ میں حضور حلقے کے بعد گھومنا کیا کرتا تھا، اور جلسے میں مجھ سے لوگ پڑھواتے تھے، جلسے میں میں گھومنا کر دیتا تھا، کوئی نہیں لقمہ دیتا تھا، کیونکہ آواز اچھی تھی اس وقت۔ ان ربک علیم حکیم، گننا کرتا تھا، ہم کو یاد ہے 18-20 سال کی عمر تھی، کوئی نہیں لقمہ دینے والا، ماحول تھا ہی نہیں، بالکل نہیں تھا۔ مولانا نے فرمایا تھا نا، مولانا یوسف صاحب نے میرے بارے میں
صحیح فرمایا صحیح فرمایا. مکیہ تک پڑھ کے استاد ہو گیا تھا. 3 سال خوب رگڑ کیا بچوں. 3 سال. چوتھے سال بچوں نے کہا کہ ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں جزری ہو گئے. میں کہ بھائی میرا علم خزانہ ختم، آپ نہیں پڑھا سکتے. میں نہیں پڑھا سکتا. مسلسل کیا 8-9 سال تک. شعبان رمضان سوال، شعبان رمضان سوال. چھٹی میں گھر نہیں جاتا تھا. جو پڑھتا تھا آگے پڑھاتا تھا، پڑھتا تھا پڑھاتا تھا، پڑھتا تھا پڑھاتا تھا. یہ تمام کتاب سب یاد نہیں ہونا چاہیے. تمام کتابیں حفظ کی، ثلاثہ کی، ثلاثہ کی، عشرہ کی. عشرہ پڑھاتے مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے. 40 سال. ہاں تمام کتابیں. آپ حضرات بہت خوش قسمت ہیں کہ علم کی دولت سے مال ہو رہے ہیں. عربی کے شاعر کہتا ہے رضینا رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، لنا علم وللجہال مال، فإن المال يفنى عن قريب، فإن المال يفنى عن قريب، وإن العلم باق لا يزال. ترجمات آپ سمجھ گئے ہوں گے. غالباً حضرت علی کے شعر مناظر رحمانی میں بھی ہیں. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. رضینا قسمت الجبار، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. لنا علم، ہمارے لیے علم ہے. وللجہال مجاہل قسمت مال ہے. مال ہم ہی پاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مال ہمارے مقدر میں بھی ہے. بہت سے علماء ماشاء اللہ بڑے مال، زبردست کروڑپتی کہیے. وَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، مال تو جلد فنا ہو جائے، آیا اور گیا. المال غادی و راحل، المال غادی و راحل. مال صبح کو آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. مال آپ کے پاس ہے کروڑ لاکھ روپیہ، راستے میں چور لاکھ روپے مل گئے، لاؤ منتو کو دکھلا دیا. نہیں دیا تو جان بھی، پیسہ بھی چھیل لیں گے، جان بھی، دونوں. اور علم کون سی؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ. علم جو ہے باقی ہے. علم کی دولت ہے، اس کے فنا نہیں ہے. اس کے لیے باقی لا یزال، لا نفی زوال، نفی نفی مل کر کے اثبات، نفی نفی اثبات. یہ بلاغت ہے. ہمیشہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ اور بولوں، مگر 5:45 وقت نماز کا ہو رہا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. اور پڑھنے کا مقصد جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ دنیاوی کاروبار میں لگ جائیں؟ جی اتنی محنت سے آپ کو پڑھایا ہمارا علامہ غازی صدیق صاحب داموں رکھاتا ہوں میں. جی ایسی ہستیاں کہاں ملیں گی؟ اور شروع ہی سے رات کے 12 بجے تک پڑھنا دن رات. اس زمانے میں ایسے لوگ کہاں ملیں؟ نہیں. قدر کیجیے. مجھے خبر ملی کہ ان کی پیٹھ میں درد ہے تو میں تو بہت پریشان ہو گیا. دعا برابر اب تک دعا جاری ہے، دعا جاری اب تک ہے. اور یہ بھی ہے ہم لوگ کو دراز سے بھی ہے. درازی عمر کی دعا نہیں کرتے آپ لوگ؟ جی کوئی کرتے ہیں؟ اساتذہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی درازی عمر کی دعا نہیں کرتے ہوں گے. اساتذہ کرتے ہیں؟
قاری صاحب کرتے پوچھیے ان سے، نہیں کرتے ہوں؟ ہاں، جو لوگ نہیں کرتے بھائی آج سے دعا شروع کرتے ہیں۔ درازی یہ محمود ہے، یہ محمود ہے۔ امام ہشام ابھی واقعہ یاد پڑ گیا، دیکھیے بات ہے یوز کر امام ہشام رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، طبقات القراء میں طبقات القراء میں علامہ ذہبی جزری نے انہوں نے 7 دعائیں کی تھی، 7۔ وہی امام ہشام ہیں، امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کا راوی اول، بہت بڑے محدث فقیہ تھے۔ ان کے بارے میں لکھا کہ 7 دعائیں کی تھیں، 7 سب دعائیں قبول ہوئی۔ ایک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ دعا قبول ہوئی یا نہیں، چل کر کے آخرت میں پتہ چلے گا، والدین کے حق میں، والدین کے حق میں۔ باقی ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ ان کی ایک دعا یہ تھی، اللہ تو میری عمر کو 100 سال کر دے، 100 سال، 100 سال، چنانچہ 100 سال زندہ رہے، لکھا ہے 100 سال زندہ رہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اپنے لیے بہت زمانے سے، اور میں اپنے ساتھیوں کو خط میں لکھتا بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو دراز کرے، درازی عمر کی دولت سے مال مال کرے، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں اور بھی جو فارغ نہیں ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں 20 سال اول میں 2 میں ہیں، وہ بھی قاری ہیں۔ اب لیجیے، ان کو تعجب ہوگا کہ بھائی ہم کو قاری کہہ رہے ہیں، میں تو 20 سال اول میں ہوں، 2 میں ہوں، یہ کیسے ہے؟ ارے جو فارغ ہیں وہ تو ہیں، جو فارغ ابھی نہیں وہ بھی ہیں، جی وہ بھی ہیں۔ ایک ہے قاری بالقوا، قاری بالفعل منطق ہے، قاری بالقوا، ان کے اندر قوت صلاحیت ہے۔ جب مناطقہ لوگ لکھتے ہیں ہر انسان کاتب بالقوا، ہر انسان کاتب ہے، تو وہاں کاتب کو ہٹا کے یہ لکھیے کل انسانی قاریوں بالقوا، یہ ان کو لکھنا چاہیے، ان بجائے وہ کہا جائیں گے، وہ لوگ کیا جائیں گے۔ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں، اس سال کہا بھی تھا، میں وہاں کھروٹ میں کہاں گیا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، مضمون ذہن میں آ رہا تھا، میں نے یہ کہہ دیا لڑکوں کے سامنے، سب خوش ہو گئے، ارے ہمیں قاری کہہ رہے ہیں، ٹھیک، سب قاری بالقوا، صلاحیت قوت ہے، کوشش کریں، محنت کریں، انشاءاللہ ہو جائیں گے، قرآن جیسی دولت مل جائے ہم کو۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم قرآن کے اندر ہیں، تمام بھرے ہوئے اس کے اندر۔ ایک انگریز نے اعتراض کر دیا تھا جلسے میں، علماء اسلام کا دعویٰ یہ غلط ہے کہ تمام علوم قرآن میں ہے، تمام علوم قرآن میں ہے۔ اس نے سوال کر دیا مجمع میں، بڑے بڑے علماء تھے، یہ بتا، ارے بھائی وہاں تو مراد ہے علم الحق، علم حق قرآن کے اندر۔ اس نے سوال کر دیا انگریز نے کہ انگریزی کہاں ہے، انگریزی کہاں ہے، قرآن میں انگریزی کہاں ہے۔ ایک میں چلے تھے مولانا، میں کہا ہے یہ سر میں جواب آپ دے رہا ہوں، ہے قرآن میں انگریزی بھی ہے، ہم لوگ کا دعویٰ صحیح ہے، کہاں ہے؟ جھٹ سے پڑھا انہوں نے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ون، او ویری گڈ، بہت اچھا ہے، مان گیا انگریزی ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ فارغ ہو رہے ہیں۔ اب جو ہے جیسا علامہ شاطبی نے لکھا ہے، اِلَىٰ أَن تَنَقَّلَ، مرتے دم تک اس کی خدمت میں آدمی لگا رہے ہیں۔
مرتے فإن فيها الخير فإن فيها الخير، اسی میں خیریت ہے. وفی ترکها خوف النسیان، اس کے ترک میں نسیان کا خوف ہے. لگا رہے آدمی، مشق کرے، رات میں ہی مشق کرے، مقابلت کرے. حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب اللہ علیہ شیخ العرب العظم کا معمول تھا کہ مغرب بعد روزانہ 1 گھنٹہ مشق کرتے تھے. بتائیے 6 گھنٹہ پڑھانے کے علاوہ 1 گھنٹہ مشق کرتے تھے، مقابلت فرماتے تھے. اور فرماتے تھے کہ اگر مقابلت نہ ہو تو ادائیگی پر قدرت نہیں ہوگی قاری کو. روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آدمی خود مشق گنگناتا رہے، گنگناتا رہے. اس سے سانس بھی بڑھتی ہے، سانس بھی بڑھتی ہے. ہاں بس وقت زیادہ ہو رہا ہے. بس ماشاء اللہ اللہ نے بلوا لیا. ہم سوچے کیا بولیں گے آج، کہ طبیعت بھی کچھ ناساز اندر سے ہے. خیر اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد وبارک. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ وبحمدہ الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمة من كل ظلم والغنیمة من كل بر والسلامة من كل بسم الله تجعلنا ذنبا إلا ولا هما إلا ولا هم قضيت ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ملجأ الأغنياء يا من ألطاف تكشف الإساءة والضرر أنت الكريم وغفار الذنوب وقد أرضى وقد قبلي بجودكم ويؤذيك ومنك مرتضي بكل مستقيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا رب صل وخلد قولنا من طيات الأمر اپنی مرضیات کو جلنے کو پیدا کرنا مرضیات سے ہماری ہر قسم سے حفاظت اور آفات عزیز سماعت سے حفاظت فرما. ہر قسم کے امراض مزمنہ میں تمام آساتذہ کی حفاظت صحت زندگی عطا فرما. خاص کر کے اساتذہ حضرات مختصر قاری سے وعن الفقر صلی اللہ علیہ وسلم فرما جنت الفردوس میں جگہ یا رب دین عطا ترقی عطا فرما. جو لوگ شریک ہیں سب کی حجات مقاصد میں ہر قسم مقصد کے قسم کا کامیابی عطا فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ہر قسم ہر قسم اس مدرسے کی ترقی عطا فرما. ہر قسم کے تعاون ہر طرح کی حتی اس میں ترقی عطا فرما. نشانہ کی شروع سے آمین آمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله.